ابھی میں انمتا احمد سے اگر ججز کی اجازت ہو تو ملتمس ہوں کہ آئیے یہاں روسٹرم پہ قطرہ مانگے جو کوئی تو انہیں دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے. میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائیگی ہے گنبدِ خضرا دے دے. مجھ کو ہم سائیگی ہے گنبدِ خضرا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انامتا احمد کراچی سے تعلق. جو عنبر سے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے ابتدائیہ میں، میرے خیال سے آپ نے بڑے غور سے سنا ہے. کتنی سویٹ سی ان کی آواز ہے، منفرد ایک انداز نعت خوانی. اور عنبر میں آپ سے ہی آؤں گی اور چاہوں گی کہ کیا فرمائیے گا، تبصرہ فرمائیے. شروع کیا تو بالکل تمہاری بات کے اس طریقے سے بھی مشکل نعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اپنے اسکیل پہ رہتے ہوئے مٹھاس کے ساتھ بھی تو اچھا پڑھا جا سکتا ہے. اتنا بہت پیارا انداز، بہت پیاری اور بڑے منجھے ہوئے انداز سے آپ نے شروع کیا، لیکن جب آپ نے انترا اٹھایا ہاف نوٹ کا بہت غیر محسوس طریقے سے فرق آیا، لیکن آپ نے اس کو مطلب محسوس نہیں ہونے دیا اور بڑی خوبصورتی سے نبھایا. اور اینڈ تک جو اینڈ کیا آپ نے وہ بھی بڑا پیارا کیا. کہیں آپ کو ورنہ اس کلام کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگوں کو اسٹریس آ جاتا ہے ان کے پڑھنے میں یا دیکھنے میں آ جاتا ہے، لیکن اوور آل جو آپ نے پڑھا اس میں آپ کہیں بھی ہمیں آپ میں اسٹریس فیل نہیں ہوا. فنش پہ بھی نہیں نا، فنش بھی اچھا کیا، بہت پیارا پڑھا اور آواز بھی بہت پیاری اور انداز بھی بہت پیارا. باقی یہ ہے کہ جو ایک ہاف نوٹ کا جو فرق آیا تو اس کو دیکھیں گے ابھی باقی بچوں کے ساتھ. انمتا بڑے اچھے کامنٹ جناب آپ کو ملے ہیں عنبر کی جانب سے. نورین فائز. اچھا، میں عنبر کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ عنبر نے کہا کہ ہاف نوٹ کا جو فرق آیا وہ فرق آپ کے پڑھنے میں تو آیا ہے، لیکن اس سے زیادہ فرق جو ہے نا وہ آپ جب نیچے والی جب آپ نے لائن کہی
اس میں زیادہ پتہ چلا کیونکہ آپ کی آواز خرج میں چلی گئی نا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ کہ لفظ جو ہے نا وہ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ آپ بہت نیچے چلے جاتے ہیں. تو غلطی آپ کی کوئی نہیں ہے, بس اس چھوٹی سی غلطی کو ہم وہ نہیں کہیں گے, لیکن ہاں جب پریکٹس ہو تو پھر ایسی ہو کہ پھر کسی بھی غلطی کی گنجائش نہ ہو. اور پھر آگے جب آپ کے سامنے جب اور بھی ساتھی جب اس طرح کا پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہی کاؤنٹ ہو جاتی ہیں. تو پھر آئندہ آپ اس طرح کی غلطی نہیں کیجیے گا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت پڑھا, آواز بھی بہت پیاری, ادائیگی بھی بہت پیاری, بہت سکون اور تحمل کے ساتھ آپ نے پڑھا, مزہ آ گیا. کیا بات ہے. شگفتہ عمران, ہم آپ کی سمت آئیں گے. ماشاءاللہ ہماری اتنی پیاری ثنا خانوں نے اتنا کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا. میں صرف ایک بات کہوں گی, جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو باقاعدہ ایک کیفیت بنتی ہے نا, اتنا دل سے پڑھا اور معصومیت اور سچائی سے ایک چیز ہوتی ہے انٹرنلی آپ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے, وہ فیل ہوئی. مطلب بالکل کوئی زبردستی والا سودا نہیں تھا, دل سے نکلا اور دل تک اترا والی بات تھی, وہ بڑا پیارا. ہاں, اجلت نہیں تھی. واہ واہ. اور مین چیز یہی ہوتی ہے کہ ثنا خوانی ہوتی ہی یہی مقصد ہے کہ وہ محبت جو آپ لے کے چلتے ہیں نا وہ آپ کی ادائیگی میں نظر آئے, تبھی اس کی بارگاہ رسالت مآب تک رسائی وہ بھی قبولیت ممکن بن جاتی ہے. تو ہم تو ثنا خوانی جب کرتے ہیں, وہ چاہے گوئی ہو ثنا یا ثنا خوانی ہو, تو وہ مدح سرائی کرتے ہوئے ایک جو انٹینشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار اس در تک اس کی رسائی کیسے ممکن ہو. یعنی سماعتوں تک, یعنی یہ جو ہماری ادائی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ سماعتوں سے ہوتا ہوتا بارگاہ رسالت مآب تک پہنچ جائے, یہی تو ایک انٹینشن ہوتی ہے. ماشاءاللہ ججز نے بھرپور طور پہ رہنمائی فرمائی ہے, اور انمتا نے بھی بہت اچھا پڑھا, مبارکباد دیتے ہیں آپ کو. اور لیکن خوش ہو کے نا ہمت اور پریکٹس نہیں چھوڑ دینی ہے, پریکٹس جاری رکھنی ہے.